سب سے پہلے ظاہر ہے ذکر موسم کا کر لیتے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش کا تگڑا اسپیل ہے وہ جاری ہے اور پانی سے بھرے بادلوں کی ایک اور دھواں دھار اننگ سمجھیں کہ جاری ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل چوتھے روز بارش نے سب کچھ ڈبو دیا ہے۔ کمرشل مارکیٹ ہو، بنی چوک ہو، راجہ بازار، صدر اور لالا زار میں بادل جم کر برسے ہیں۔ چکلالہ اسکیم 3 کی بات کر لیں، اڈیالہ روڈ، لال کرتی، بکرا منڈی اور پیر ودھائی میں بھی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے۔ بلو ایریا، شاہراہ دستور، بری امام، سید پور ویلیج، زیرو پوائنٹ میں بھی بارش ہوئی ہے۔ نیو بلو ایریا، انڈسٹری ایریا، کراچی کمپنی، چک شہزاد سمیت متعدد علاقوں میں خوب بارش ہوئی اور اسلام آباد کے کئی علاقوں کی بتی گل ہو گئی ہے۔ یہ حال ہے جی شہر اقتدار کا، دی کیپٹل سٹی آف پاکستان۔ بالکل، اگر شہر اقتدار کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ باقی شہروں کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ راولپنڈی جو پہلے ہی اربن فلڈنگ کی زد میں ہے، وہاں نشیبی علاقے پھر ڈوب گئے ہیں۔ مزید کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما یاسر حکیم نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ یاسر، ابھی تو پہلے کا ہی پانی نہیں اترا تھا کہ پھر بادل برس پڑے ہیں، ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے یہاں پر؟ دیکھیں، راولپنڈی میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جڑواں شہروں میں اسلام آباد بھی ساتھ ہی ہے، تو جڑواں شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن گزشتہ 3 روز کی نسبت آج جو ہے وہ تقریباً بارش جو ہے وہ اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے، جس کے باعث ابھی تک جو لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے والا معاملہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، چونکہ نالا لئی میں پانی کی سطح جو ہے وہ اس مقام پر نہیں پہنچی جہاں سے جو ہے پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ نالا لئی کا کیچمنٹ ایریا ہے گولڑا کا، جہاں پہ 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے کسی بھی ایریے میں جہاں پہ رین فال گیجنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں وہاں پر 20 ملی میٹر سے بھی زائد بارش نہیں ہوئی۔ لیکن راولپنڈی میں کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے کہ نیو کٹاریاں کا علاقہ ہے جہاں پہ نالا لئی بھی ساتھ ہی موجود ہے، وہاں پر 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، پھر ودائی میں 28 اور گوال منڈی میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد نالا لئی میں پانی کی جو میکسیمم ہائٹ ہے اس وقت بھی وہ 8 فٹ تک پہنچی ہے، اور گوال منڈی میں جو پانی کی سطح ہے وہ تقریباً 6.5 فٹ تک پہنچی ہے۔ تو پانی کی سطح نالا لئی میں زیادہ بلند نہ ہونے کے باعث ابھی تک نشیبی علاقوں میں جو اربن فلڈنگ ٹائپ کی پوزیشن پیدا ہوئی تھی گزشتہ 3 ایام میں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ نالا لئی میں پانی کی سطح نیچے ہے۔ جیسے ہی یہ سطح 10 فٹ کو نالا لئی میں کراس کرے گی تو اس وقت جو نشیبی علاقے ہیں ان کے زیر آب آنے کا خدشہ اب بھی موجود ہے، جس کے پیش نظر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ سمیت دیگر جتنے ادارے ہیں ان کو پہلے سے ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ جتنے ادارے ان کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا لیکن یاسر، گزشتہ شب الرٹ تو سے۔ پہلے بھی این ڈی ایم اے کی جانب سے ان ضلع انتظامیہ کو جاری کیا جاتا رہا ہے۔ انفیکٹ آپ تو خود فیلڈ میں جا کر کور کرتے رہے ہیں، ہم تو روز آپ سے اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ ابھی تک جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ نالا لئی اوور فلو نہیں ہوا ہے، نشیبی علاقے محفوظ ہیں، لیکن خدا نخواستہ جو موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اگر نالا لئی اوور فلو ہوتا ہے تو کیا ضلع انتظامیہ فیلڈ میں متحرک نظر آ رہی ہے؟ کیا واسطہ کی ٹیمیں موجود ہیں؟ دیکھیں، ہم گزشتہ 3 دن سے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جن علاقوں میں پانی جو ہے وہ گھروں دکانوں میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ واسطہ سے دیگر جتنی ٹیمیں ہیں جن میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ کوڑا کرکٹ موجود ہوتا ہے جو پانی کے نکاسی کے راستے کو بلاک کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پانی بلاک ہو کر پانی کا اخراج نہیں ہو پاتا، جس سے لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی صورتحال گزشتہ 3 دنوں میں نظر نہیں آئی کہ کوئی بھی ٹیم، حکومتی ادارہ، کوئی ضلع انتظامیہ کے جو ادارے تھے وہ پر وقت پہنچے ہو یا وقت سے پہلے پہنچ کر انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہوں۔ تو آج بھی صورتحال تو ایسی ہی ہے جیسے گزشتہ 3 ایام میں تھی کہ صرف فوٹو سیشن کروایا جاتا ہے، گوال منڈی پور پر افسران آتے ہیں، سٹاف کو تھوڑی دیر کے لیے ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، گاڑیاں مشینری دکھائی جاتی ہے، کچھ جگہوں پہ کھڑی کر کے فوٹو بنائے جاتے ہیں، اور انہی فوٹوز کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھجوا دیا جاتا ہے کہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ تمام ادارے الرٹ ہیں اور بڑی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ تینوں ایام میں یہ تمام کی تمام جو ان کی مستعدی اور ان کی جو الرٹنس تھی اس کو بارش نے دھو کے رکھ دیا۔ آج بھی اگر موسلا دار بارش ہوتی ہے تو بظاہر جو ہے میں آپ کو ابھی سے یہ کہہ سکتا جی ہوں کہ کسی بھی ادارے کی
جس نے اس بارش میں پرفارم کر کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کی تیاری کہیں بھی نظر نہیں آئی. تیاری کیونکہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ظاہر ہے یاسر جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں یہی بات ہے نا کہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ صرف فوٹو سیشنز کی حد تک ہی محدود ہے اور فائلوں کی حد تک ہی محدود ہے. بے حد شکریہ یاسر، آپ نے بڑا تفصیلاً اپڈیٹ کیا. تو جناب یہ سچویشن ہے پنڈی کے حوالے سے، ہم نے آپ کو بتایا. یاسر ہمارے ساتھ موجود تھے اور دن بھر ہم ان سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پنجاب اور کے پی کے دیگر علاقوں میں بھی مونسون بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا ہے. آدھے گھنٹے کی بارش سے گجرات کے گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے اور جہلم اور گرد و نواح میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہوئی ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مین بازار، اس کے ساتھ ساتھ سول لائن روڈ، شاداب روڈ سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جبکہ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. اور سیالکوٹ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، مگر اٹک اور گرد و نواح میں تیسرے روز بھی بارش ہوئی، جس سے حضروں اور مضافات میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے. بالکل. اور جسیاں گاؤں میں شدید بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص شدید زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کی بات کریں جہاں سوابی، چارسدہ شہر اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش سے شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تو موسم تو یقینی طور پر بہتر ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو وہ ویجولز دکھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں جو ابر رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے. کوئی ایسی مخدوش عمارتیں، ایسی چھتیں جن کا پہلے سے ہی جب الرٹ جاری ہوتا ہے NDMA کی جانب سے، اب تو ظاہر علاقہ مکینوں کو بھی یہ بات کی یقین دہانی کروانی چاہیے، بلکہ یہ بات ضرور اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کی عمارتیں کچی ہیں، مخدوش ہیں، تو کسی بھی حادثے کا کہتے ہیں نا کہ کسی بھی حادثہ رونما ہونے سے پہلے کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کی جو احتیاط ہے اور جو ریسکیو ادارے وہاں پر موجود ہیں کوشش کریں کہ وہاں سے فی الحال نقل مکانی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر چھتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں. لیکن بہرحال موسم کی کڑوٹ کی ہم بات کریں اس سے پہلے کہ جیسے کہ ہم نے پنڈی کی صورتحال بھی سما کے ناظرین سے شیئر کی، تو ابھی تک تو وہاں پر صورتحال نالہ لئی کی وجہ سے بہت حد تک کنٹرول میں ہے، کیونکہ نالہ لئی اوور فلو. لیکن دیکھیں نا شیرین، اس میں پوائنٹ یہ کہ انتظامیہ کی کارکردگی کیا ہے. انتظامیہ کی کارکردگی صرف جو ہے وہ بڑے بڑے اجلاس بلائے، پلانز ترتیب دیے جاتے ہیں، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کام عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. گراؤنڈ میں کوئی عملہ موجود نہیں ہوتا. کل بھی پورا دن سما جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود تھے، ہمارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے بہت ہی بری سچویشن تھی. پورا پنڈی جو ہے وہ نالہ لئی کا منظر پیش کر رہا تھا، پورا شہر ڈوبا ہوا تھا، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خوابے جو ہے نا وہ غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور وہ سو رہے تھے. لیکن گراؤنڈ پر کوئی بھی موجود تھا، کوئی ٹیم بھی نہیں آئی، اور یہی شاید ویٹ کیا جا رہا تھا کہ پانی جو ہے نا وہ خود بخود نکل جائے. ہم نے رپورٹ کیا ہے، ہم نے سما نے رپورٹ کیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے. آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ، کیا یہ کوئی اللہ معاف کرے یہ کیسی صورتحال ہے کہ لوگوں کو اپنی چھتوں پر پناہ لینی پڑ رہی ہے اربن فلڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہم نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، اتنا پانی کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے. یہ شہروں کا یہ حال ہے، تو دیہاتوں کی تو بات چھوڑ ہی دیں. اینی ویز امید یہ کرتے ہیں کہ سما آواز اٹھاتا رہا ہے، ضلع انتظامیہ ضرور متحرک ہو اور وہاں پہنچ رہا ہے سما، جہاں ظاہر ہے پھر آپ تو پہنچ ہی سکتے ہیں، ہم تو ان کی آواز بننے کے لیے پہنچ رہے ہیں.